إنه كان يقول سفيهنا على الله شددا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ الجن کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اللہ رب العزت اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آپ نے ابتدائی آیات اور کل کے درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ جنوں کی وہ جماعت جو مقام نخلا کی طرف روانہ ہوئی کہ جنوں کے سرداروں نے کہا آپ دیکھیں کہ یہاں دنیا میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے سبب سے ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو پہلے آسمان کی طرف یہ جاتے اللہ کے فرشتے آپس میں، وہ نوری مخلوق ہے، وہ بات کرتے تو یہ سن لیتے۔ تو جس وقت اس قرآن کی پہلی آیت کو سنا جو حضور علیہ الصلوۃ پہلی آیت سے مراد یہ کہ پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز کے اندر، تو اسی وقت انہوں نے اس بات کا اقرار کیا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایسا کلام کبھی پہلے نہیں سنا، اتنا خوبصورت، اتنا باکمال اور اتنی عظمت والی کتاب، اور خود ہی اقرار کیا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے، بس ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچے۔ تو یہاں آج کے اس درس سے اس بات کا سبق ملتا ہے، آپ کا بڑا ہو، آپ اسے پیر مانیں، آپ اسے ہادی رہنما مانیں، اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے ہو تو اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یہاں تک آیا اگر ماں باپ بھی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، اولاد کو اللہ ایمان کی دولت عطا کر دے، وہ ماں باپ اپنی اولاد کو اس بات سے، اللہ کے دین سے روکیں تو اس بات کو بھی نہیں ماننا۔ اور دوسری بات، ماں باپ ایماندار ہیں، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے، لیکن احکام الہی کی طرف وہ خود ہی عمل نہیں کرتے، اولاد کو روکتے ہیں، تو پھر بھی ان کی بات کو نہیں ماننا۔ ہاں، آپ ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ہمارے والدین ہیں، اللہ نے آپ کو مرتبہ مقام دیا ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ کا یہ حق نہیں کہ ہمیں احکام الہی سے روک دیں۔ آج جو جعلی پیر بن کے بیٹھے ہیں، جو عام مخلوق کے اندر اعلان کرتے ہیں آپ کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، نماز تو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، پڑھنے کا کہاں آیا ہے۔ تو ان کی باتوں کو آج کا یہ درس اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان کی باتوں کو بھی نہیں ماننا۔ تو اب یہاں آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، وہ جنوں کی وہ جماعت کہنے لگی یار ہم نے تو یہ بات سن رکھی تھی، اور ہمارے سردار تو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں باندھتے، منسوب کرتے
تو آج وہ روشنی ہمارے سامنے آئی ہے یار، ہم تو ایمان لے آئے۔ تو کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بے شک وہ کہتے تھے سفیہنا ہمارے بے وقوف سردار، اللہ شططا، جو اللہ کے اوپر باتوں کو زیادتی کی باتیں کرتے۔ شططا کا معنی ناگوار باتیں، ناگزار باتیں، نہ اللہ کی شان کے مطابق وہ باتیں ہی نہیں تھی، جس کا ذکر کل کے درس کے اندر ہوا کہ وَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ وہ سردار کہتے کہ خدا بیوی بھی رکھتا ہے، خدا کی اولاد بھی ہے، اللہ نہ بیوی سے پاک ہے، اس کی اولاد ہے، ان فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ جو ہمارا رب ہے، جس رب کی دعوت یہ اللہ کے محبوب دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، تو فرمایا وہ رب تو بڑی شانوں کا مالک ہے، وہ اس رب کی شان تو بہت بلند ہے، نہ وہ خامد بیوی کا محتاج ہے، روٹی کا محتاج ہے، کپڑے کا محتاج ہے، گھر کے اندر نہ ہو تو اسے بڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ان سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بڑھاپے کے اندر آتی ہیں تو اولاد ان کا سہارا بنتی ہے، ماں باپ محتاج ہیں اولاد کے، وہ انہیں کچھ کھلا دے، کچھ پلا دے، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ بڑھا نہیں سکتے، محنت کر نہیں سکتے، تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، کہ بے شک وہ تو کہتے تھے سفیہنا ہمارے بے وقوف، یعنی ساری زندگی ان جنوں کی اطاعت کے اندر، سرداروں کی اطاعت کے اندر گزر گئی، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور انہیں اس مقام پہ آ کے کھڑا کیا ہے، وہ حق اور جھوٹ کو سمجھنے لگے۔ اللہ کاذب، اللہ شططا، اور اللہ کے اوپر نہ زیادتی والی باتیں کرنا، یہ تو ہم سرداروں کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا غلام ضرور ہے، قرآن کی اسلام کی دولت ملتی ہے، وہ اس کے جسم کے اوپر قادر ہے، لیکن بلال کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے احد احد احد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائڈ پہ گزرتے ہیں، امیہ اسے مار رہا ہے۔ سیدنا بلال، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بلال، ابھی تو اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اسلام کا چرچا کریں، بلند آواز کے ساتھ عبادت کریں، ابھی تو ہم چھپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ایمان لے آئے، آہستہ اپنی دل کے اندر اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی صدیق آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مجھے اس دین کی اور توحید و رسالت کا نشہ اتنا ہے کہ یہ مجھے مارتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر بھی میری زبان سے آد آد نکلتا ہے، میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، میں اس رب پہ ایمان لایا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن، آخر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ظلم، وہ زیادتی برداشت نہ ہوئی اور ان کے سردار کے پاس پہنچتا ہے، آپ سودا کر لیں، میرے پاس غلام ہے اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی لے لیں، پیسے بھی لے لیں، یہ جو بلال ہیں یہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے خرید کر جب حضور کی بارگاہ میں لائے تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ صدیق اس کے اندر میرا بھی حصہ ڈال لیتے اور میں بھی بلال کی خریداری کے اندر شریک ہو جاتا۔ اسلام عزت کا نام ہے، قرآن عزت دینے کے لیے آیا ہے، یہ بلندیاں کرنے کے لیے آیا ہے، پستی لانے کے لیے نہیں آیا کسی کے سامنے کہ جو کوئی مرضی جس طرح کہتا جائے آپ اس کی اطاعت کرتے جائیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلا حق ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اور وہ تمہیں کئی طرح کی نعمتیں دیتا ہے، تو اسی لیے پھر شان بنتی ہے اس رب کے اوپر ایمان لانے کی، عبادت کرنے کی۔ فرمایا میرے ساتھ اسی لیے محبت کرو، میری اطاعت کرو کہ خدا کا رسول سمجھ کر، اللہ کا حبیب سمجھ کر، محبوب سمجھ کر، اور فرمایا میں جن جن سے پیار کرتا ہوں
میری اہل بیت ہے، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تو جن سے میرا تعلق ہے تو میرے تعلق کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، پھر بھی تم گھاٹے میں نہیں ہو اور تمہیں اللہ بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو آگے وہ کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم تو خیال کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو خیال کرتے تھے، ہمارا تو یہ یقین تھا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، بے شک ہرگز ایسی بات نہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے نہ ہی کوئی جن کہہ سکتا ہے، علی اللہ کاذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے کہ اللہ فلاں فلاں چیز رکھتا ہے، جس طرح یہودیوں نے کہا حضرت عزیر یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم ان کی بیوی ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں اور یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہنے لگے ہمارا تو ایمان یقین تھا وَأَنَّا ظَنَنَّا، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانوں میں سے بھی ایسے انسان ہیں أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ جنوں اور انسانوں میں سے ایسے ہو سکتے ہیں علی اللہ کاذبا، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بازاروں کے اندر ہیں، کچہریوں کے اندر ہیں، عدالتوں کے اندر ملتے ہیں، اور جھوٹی بات میں رب کی قسم کھاتا ہوں، میں واقعی اس کی گواہی دیتا ہوں، تو میرے بھائی یہ انسانوں کا، ایمان والوں کا کام ہے نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو دین سے دور ہیں، جو کفر کی حالت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس جماعت کو، اور جس نے حضور علیہ السلام سے پہلی مرتبہ تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس ہے قرآن کو سنا، تو قرآن نے کتنا انہیں ہدایت اور کتنا نور عطا کیا۔ تو اسی لیے ہم قرآن کو سنتے ہیں میرے بھائی، ہم دھیان نہیں دیتے، قرآن کی طرف آئیں، قرآن بہت بڑا انعام دینے کے لیے اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔